کافرین وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ نے پیدا کیا پہلی بار مخلوق کو، پھر وہی پیدا کرے گا دوبارہ اسی مخلوق کو، پھر اسی اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت تو نا امید اور حیران ہوں گے گنہگار لوگ، اور نہیں ہوں گے ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے سفارش کرنے والے، اور ہوں گے وہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے۔ اور جس دن قائم ہوگی قیامت اس دن جدا جدا ہو جائیں گے سب لوگ۔ سورہ روم کی آیت نمبر 11، 12 اور 13، 14 آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا اس بات فرمایا ہے کہ قیامت کا وقوع، قیامت کا ہونا عقلاً بھی ثابت ہے۔ انسان اگر تھوڑا سا اپنے عقل سلیم سے سوچے اور غور کرے تو قیامت کا معاملہ عقل کے بالکل عین مطابق اور مناسب ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی بندے مختلف لحاظ سے عمل اور کام کرتے ہیں، نظریات مختلف ہیں، اعمال مختلف ہیں، تو سب کے ساتھ اگر برتاؤ معاملہ ایک جیسا ہو یہ تو کوئی انصاف نہ ہوا۔ انصاف تو یہ ہے کہ جب ان کے نظریات مختلف ہیں، ان کے اعمال مختلف ہیں، تو پھر رزلٹ اور نتیجہ بھی ہر ایک کا الگ الگ ہو۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر سورہ یاسین کے اندر فرمایا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ اس دن جو لوگوں کی گروہ بندی ہوگی، الگ الگ جماعتیں ہوں گی، وہ خاندانوں کے لحاظ سے نہیں ہوں گی، وہ کنبے قبیلوں کے لحاظ سے نہیں ہوں گی، وہ علاقے اور زبان کے لحاظ سے نہیں ہوں گی، بلکہ اس دن اعمال اور نظریات کے لحاظ سے لوگوں کو الگ الگ کیا جائے گا۔ چاہے وہ گندے اعمال والے ہوں، چاہے وہ اچھے اعمال والے ہوں، چاہے وہ صحیح نظریات والے ہوں یا وہ غلط نظریات والے ہوں، ہر ایک کے اندر مثلاً نماز والے ایک طرف ہو جاؤ، زکوٰۃ والے، مالی خیرات، مال کو خرچ کرنے والے سخی لوگ ایک طرف ہو جاؤ، اب یوں روزے دار الگ ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے مختلف نیکیوں کے لحاظ سے اور مختلف گناہوں کے لحاظ سے سود خور الگ، رشوت والے الگ، بے نمازی الگ، ظالم الگ۔ اب گناہوں کے لحاظ سے بھی آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جن لوگوں میں جون سا گناہ غالب ہوگا ان سب کو الگ کر دیا جائے گا۔ وہ ان کا ایک گروہ، ایک جماعت الگ، ان کے ساتھ معاملہ الگ، دوسرے گناہ والے الگ، تیسرے گناہ والے، ایسے ہی نیکیوں کے لحاظ سے بھی۔ یہاں بھی قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ یومئذ یتفرقون کہ اس دن لوگ فرقے فرقے، گروہ گروہ، جدا جدا، الگ الگ ہوں گے، لیکن یہ الگ الگ ہونا قوم کے لحاظ سے نہیں ہوگا، خاندان کے لحاظ سے نہیں ہوگا، زبان اور علاقے کے لحاظ سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ اعمال اور نظریات کے لحاظ سے ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا تو کوئی منکر نہیں کہ یہ مخلوق جو بن رہی ہے، جو پیدا ہو رہی ہے، شروع ہوئی ہے، آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، سورج چاند کو بنایا، رات دن کو بنایا، سردی گرمی کو بنایا، صحت و بیماری کو بنایا، یا مختلف مخلوقیں اب پیدا ہو رہی ہیں نئی سے نئی، تو اول پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور جیسے یہ بات عقل کے مطابق ہے کہ اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں بنتی، ایک سوئی بھی بنانے والے کے بغیر خود بخود نہیں بنتی، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دنیا کے اندر ایجادات میں سے موجود ہو
اور کہو کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی موجد ہے، کوئی نہ کوئی اس کا بنانے والا ہے۔ تو جب ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہے تو کوئی آج تک ایسا نہیں گزرا جس نے یہ کہا ہو کہ سورج میں نے بنایا، چاند میں نے بنایا، زمینیں میں نے بنائی، آسمان میں نے بنائے۔ تو یہ اللہ ہی نے بنائے ہیں۔ سردی گرمی ہے، سورج چاند ہے، رات دن ہے، سارا نظام اللہ نے بنایا۔ تو جو اللہ پہلے بنانے پر قادر ہے تو اس کے لیے ان کو بگاڑ کے دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ اللہ نے تو فرمایا کہ میں اس پر بھی قادر ہوں اور میری قدرت کا شاہکار ہے کہ جتنے انسان دنیا میں آئے اور جتنے قیامت تک آئیں گے، ہر ایک کے یہ جو فنگر پرنٹ ہیں، انگلیوں کی جو بل ہیں، انگلیوں کے اوپر جو لکیریں ہیں، یہ ہر ایک انسان کی دوسرے سے جدا ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے کہ انگلیوں کے پورے یہ ہر انسان کے الگ الگ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کوئی دو انسان ایسے نہیں ہوں گے جن کی یہ لکیریں ایک جیسی ہوں۔ تو اب اللہ کے علاوہ کون ہے جس کو یہ پچھلا ریکارڈ یاد ہو کہ آج تک میں جتنے انسان بنا چکا ہوں ان میں سے سب کی لکیریں ایسی ایسی تھیں، اب میں نے اس طرح کی لکیروں والا اور نہیں بنانا۔ یہ صرف میرے اللہ کا علم کامل ہے کہ اس کو معلوم ہے قیامت تک بننے والوں کے بارے میں بھی اور جو پہلے بن چکے ان کے بارے میں بھی۔ اس لیے فرمایا اللہ یبدأ الخلق، اللہ نے ابتداءً شروع میں پہلے پیدا کیا ہے مخلوق کو، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ بھی اللہ ہی لوٹائے گا اسی مخلوق کو۔ پھر وہ لوٹانا بیکار نہیں، اس لیے کہ اللہ حکیم ذات ہے، حکیم اور دانا کا کوئی کام بھی بیکار نہیں ہوتا۔ کوئی بندہ یہاں سے وہاں جاتا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، وہ ادھر کو جاتا ہے تب بھی کوئی مقصد ہوتا ہے۔ بے مقصد بے عقل جاتا ہے، عقل والے کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی غرض ضرور ہوتی ہے، بیکار فضول نہیں ہوتا۔ تو اللہ تو حکیم الحکمہ ہے، تمام داناؤں کو دانائی دینے والا ہے، عقل والوں کو عقل دینے والا ہے، تو اس کا کوئی فعل بھی حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب اللہ دوبارہ پیدا کرے گا تو پھر اللہ ان سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم۔ اب جب اعمال سامنے آئیں گے، دنیا میں تو انسان کو ہزاروں سہارے ہوتے ہیں، اگر یہ ہو گیا تو فلاں تعاون کرے گا، یوں ہو گیا تو فلاں کرے گا۔ اس وقت جس قیامت کے دن جب گنہگار لوگوں کے اعمال تو سامنے آ جائیں گے، اب جتنے سہارے دنیا میں تصور میں آ سکتے تھے کوئی سہارا بھی وہاں کام نہیں دے گا۔ قرآن مجید کے اندر بار بار ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، سفارش کرے گا تو پہلے اللہ کی اجازت، پھر جس کے لیے کرنی ہے اس کے لیے بھی اجازت۔ اول تو سفارش کرنے کی اجازت، پھر کس کے لیے کرنی ہے اس کی اجازت، پھر اس کے بعد بھی اللہ کی مرضی، اللہ چاہے قبول کرے نہ کرے، اللہ تو کسی کا پابند نہیں ہے۔ تو وہاں سارے سہارے یاری دوستی والے، فلاں میرے کام آئے گا، فلاں کام آئے گا، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد دھن دولت، تو اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا وہاں عدل نہیں ہوگا، یعنی معاوضہ نہیں چلے گا۔ وہاں معاوضہ کسی سے مالی کسی گناہ کا دے کر کے جان چھوٹ جائے ایسا بھی نہیں ہوگا۔ تو وہاں پھر جتنے بھی گناہ گار ہوں گے یبلس المجرمون، وہ نا امید ہو جائیں گے، سب کی آس ٹوٹ جائے گی۔ وہ جو ایک امید آس تھی، جس وقت اعمال سامنے آئیں گے اور ناکام نظر آئیں گے، گناہ نظر آئیں گے، بدعقیدگیاں نظر آئیں گی، بد عملیاں نظر آئیں گی، اپنی منمانی نظر آئے گی، تو اس دن فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ گناہ گار پھر نا امید ہو جائیں گے، ساری آسیں، ساری امیدیں
ٹوٹتی ہوئی جب نظر آئیں گی، اب کوئی آس نہیں رہی، کوئی امید نہیں رہی، کوئی سہارا نہیں رہا، تو اب وہ ششدر، حیران، پریشان، اس طرح سے نا امید کہ تمام تر امیدیں ٹوٹ گئیں، اب سر پکڑ کے رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور جن کو دنیا میں اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، حتیٰ کہ خدا کے برابر ان کو اختیارات دیتے تھے۔ اب خدا کے برابر اختیارات ایک ہیں، وہ بتوں والا زمانہ ہم یاد کریں۔ ایک ہے کہ دو دوست ہیں میرے، ایک کہتا ہے آؤ جی مسجد کی طرف چلیں، دوسرا کہتا ہے چھوڑ یار یہ مولویوں کا کام ہے، ابھی ہم کون سے بوڑھے ہو گئے ہیں، پڑھ لیں گے بعد میں۔ اب میں فیصلہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ جانا ہے یا اس کے ساتھ جانا ہے۔ ادھر جو بلا رہا ہے وہ اس کا اپنا بلاوا نہیں ہے، وہ خدا کا بلاوا ہے۔ جو مسجد کی طرف مجھے کہہ رہا ہے وہ اس کا اپنا بلاوا نہیں ہے، وہ تو خدا کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اللہ نے مجھے بلایا ہے، اللہ نے میرے اوپر فرض کیا ہے، اور دوسری طرف جو بلا رہا ہے وہ خالص میرے دوست سمجھ کے، فلاں سمجھ کے تعلق داری۔ اب اگر میں ادھر جا رہا ہوں، دوسرے کی طرف جو نماز سے مجھے روک رہا ہے، جو اور طرف لگا رہا ہے، تو خدا نخواستہ اگر سوچا جائے تو بالکل یہی معاملہ ہے کہ میں اس کو خدا کے برابر سمجھ رہا ہوں۔ ایک طرف مجھے اللہ نے بلایا تھا اور دوسری طرف مجھے دوست نے بلایا ہے۔ ایک طرف مجھے اللہ بلاتا ہے، دوسری طرف برادری کہتی ہے وہ جی شادیاں کوئی روز روز ہوتی ہیں، آج تو وہ کرو جو جی میں آئے۔ تو جب آج وہ کرو جو جی میں آئے، اب ایک طرف پتہ ہے مسلمان کو کہ میرے اللہ کا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں ہے جو میں کر رہا ہوں یا کرا رہا ہوں، لیکن کہتا کیا ہے وہ جی کیا کریں، برادری جو نہیں مانتی۔ اس کا مطلب ہے برادری کو خدا کے برابر سمجھے کھڑا ہے، برادری کو خدا کے برابر سمجھ کے اللہ کا حکم چھوڑ کے برادری کو مان کے کھڑا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا دنیا میں تو یہ ان کو خدا کے برابر اتھارٹیاں، اختیارات دیتے تھے، ان کی ایسے مانتے تھے جیسے خدا کی ماننی چاہیے، لیکن آج ان میں سے کوئی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاء، اور نہیں ہوگا ان کے لیے ان کے شریکوں، بھائی والوں میں سے، سانجیوں میں سے کوئی سفارش کرنے والا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، بلکہ الٹا جب وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ تو ہمیں بھی ساتھ پھنسا رہے ہیں، مجھے اس نے بے نمازی بنایا تھا، مجھے اس نے فلاں کام پہ لگایا تھا، تو وہ کہیں گے نہیں 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 میرا کوئی واسطہ نہیں، یہ خود اس نے کیا تھا، خود کوئی پاگل تھا۔ وہ انکار کریں گے کہ یہ ہمارے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ ہم نے ان کو یہ گناہ پہ لگایا، فلاں گناہ پہ لگایا۔ برادری کہے گی نہیں نہیں میری وجہ سے نہیں، اس کے اپنے بچے تھے، اس نے خود شادی کرنی تھی، ہم نے کوئی مجبور کیا تھا۔ شیطان بھی یہی کہے گا میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، میں نے کون سا مجبور کیا تھا، اس نے خود کیا، میرے کھاتے میں گناہ مت ڈالے کہ میں نے اس سے گناہ کروائے ہیں۔ تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جن کو راضی کرنے کے لیے، جن کو خوش کرنے کے لیے کرتا رہا، آج سزا تو مجھے اکیلے بھگتنی پڑے گی، وہ سزا میں میرے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، ان کے شرکاء تو اس کا انکار کرنے والے بن جائیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن لوگ پھر جدا جدا ہوں گے، نیکی کے لحاظ سے بھی، نیک نظریات کے لحاظ سے بھی، گناہوں کے لحاظ سے بھی، اور گندے نظریات کے لحاظ سے بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی نیک لوگوں کے ساتھ رکھے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی انہی کے ساتھ حشر فرمائے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔